السلام علیکم مائی ڈیئر یوٹیوبر احباب، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خوش ہیں، آباد ہیں، دعاؤں میں یاد کرتے ہیں اور نیو ایپیسوڈ کا ویٹ کرتے ہیں۔ تو چلیے ٹائم کو ضائع نہیں کرتے ہیں اور پڑھ لیتے ہیں عشق میں بسم ایپیسوڈ 143 پارٹ 1۔ پریشا کو تڑپ کر اپنی مضبوط باہوں میں لیتے ہی روحان کے دل کے سارے سوئے ہوئے ارمان ایک دم مچل اٹھے۔ اس کے جذبات کا سمندر جیسے حدیں پار کرنے لگا۔ وہ دیوانگی کے عالم میں اسے نرمی سے بیڈ پر لٹاتا ہوا سحرزدہ سا ہو کر اس کے سراپے کو گہرائی سے دیکھنے لگا۔ اس کی نظریں پریشا کے اس گلابی کانپتے ہوئے لبوں پر جم گئی اور پھر اس کی صحرائی دار گردن پر چمکتے اس کے خوبصورت براؤن بھورے تل پر جا ٹھہریں جس نے روحان کی وحشت کو اور بڑھا دیا تھا۔ وہ حد درجہ پیار اور ورافتگی سے اس کے نازک ہاتھوں کو نرمی سے اپنے تپتے ہوئے ہاتھوں سے سہلانے لگا۔ اس کے چھونے کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی نازک کانچ کو چھوتا ہو۔ اس کی انگلیوں کی مخملی حرکت اب دھیرے دھیرے آگ بننے لگی تھی۔ وہ مسلسل پریشا کی ان اداس نشیلی آنکھوں میں دیکھتا، اس کے ہاتھوں کو مچلتے ہوئے نرمی سے سہلاتا ہوا اپنے لمس کو اس کے کیسوں تک لے آیا جہاں پریشا کو پورا وجود اس تپش سے سلگنے لگا تھا۔ پریشا بھی ساخت پڑی اس کی اس جلتی ہوئی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کے اندر ابھرتی ہوئی شدت طلب اور پاگل پن کو اپنے پورے وجود میں محسوس کرتی ہوئی وہ کانپتی آواز میں دھیمے سے بولی، شاہ نہیں۔ پریشا کے منہ سے یہ انکار کا یہ نہ سنتے ہی روحان کے سحرزدہ ہاتھوں کی گرفت میں تھوڑی سی سختی آ گئی۔ اس کا جنون اور بڑھ اٹھا۔ اب وہ اس کے نازک ہاتھوں کی انگلیوں کو زبردستی اپنی انگلیوں میں مضبوطی سے پھنسا کر اس کے گلابی ہونٹوں کو پیاس سے دیکھتا ہوا دیوانہ وار اس کے ہاتھوں کو چومنے لگا جیسے ان پر اپنے حق کی مہر لگا رہا ہو۔ روحان کے اس بے باک لمس سے پریشا کے پورے جسم میں جیسے بجلی کی ایک تیز سنسنی دوڑ گئی۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے پھر بولی، شاہ پلیز نہیں۔ پریشا کی اس التجا پر اب روحان کی آنکھوں میں سرخی اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ اس پر بس اپنی اس محبت کو پانے کی دھن سوار تھی۔ وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کے حصار میں بری طرح پھنسائے ہوئے بیڈ پر اوپر کی طرف لے گیا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ وہ اس کی قید میں حد درجہ کانپتے ہوئے لہجے میں تڑپ کر بولی، شاہ کیا چاہتے ہیں آپ؟ روحان کے اس لرزتے ہوئے لبوں کی گہرائی سے دیکھتا ہوا مدہوش آواز میں بولا، ابھی جان جاؤ گی میری جان کہ تمہارا شاہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ کہتے ہی وہ دیوانگی میں اس کے گورے گالوں کو نرمی سے چومنے لگا۔ اس کا لمس پریشا کے تن بدن میں آگ لگا رہا تھا۔ وہ اس گرفت میں ایک بار پھر سے بے بسی سے بڑبڑائی، شاہ نہیں پلیز۔ لیکن اس بار روحان کا ضبط جواب دے چکا تھا۔ اس نے دیوانگی میں اپنے جذبات کی شدت سے اس کے نرم گالوں پر اپنے دانت گڑا دیے، اسے اپنے عشق کا گہرا نشہ دے دیا۔ درد کے اس اچانک جھٹکے سے پریشا کی ایک دبی دبی سی چیخ نکلی تو روحان نے اسے پھر بھی نہیں چھوڑا۔
بلکہ وہ اپنے پورے وجود کے ساتھ اس کے ان کانپتے ہونٹوں پر جھک گیا اور حتی درجے پیاس سے اس کی گرم سانسیں بے دردی سے اپنے اندر پینے لگا، جیسے اس کی روح کو خود میں جذب کر رہا ہو۔ وہ اس کے نازک اور معصوم جسم پر حد درجہ بے باکی سے اپنا وہ سب سے بڑا عزولی حق جتانے لگا جو صرف اس کا تھا۔ وہ اس کے صحن میں جتنی بار بھی ایک کمزور آواز میں نہیں کرتی، روحان کا جنون اتنا ہی سوا ہو جاتا تھا۔ وہ اتنی ہی بے رحمی اور شدت سے اس کی سانسیں اپنے لبوں سے اپنے پینے لگتا، اس پر اپنے پیار کا قہر ڈھاتا۔ اب دھیرے دھیرے روحان کی اس بے پناہ حصار میں پریشے کی وہ کمزور سی نہیں بالکل کم ہونے لگی تھی۔ اس کے اندر کی مزاحمت دم توڑ گئی تھی۔ وہ خود کو مکمل طور پر اس کے سپرد کرتی چلی گئی، اس کے عشق کے طوفان کے آگے ہار گئی۔ روحان اسے اپنی ان بے پناہ تپتی ہوئی شدتوں سے بالکل بے حال و مدہوش کرتا ہوا ہمیشہ کے لیے اپنی مضبوط باہوں میں سما گیا، جہاں دنیا کا کوئی دوسرا دکھ انہیں چھو بھی نہیں سکتا تھا۔ پریشے اس وقت روحان بخاری کے چوڑے اور تپتے ہوئے سینے پر اپنا سر رکھے اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنتے ہوئے اب بھی ہلکے غیر ارادی طور پر کانپ رہی تھی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ روحان کو اس سے پہلے تو یہی لگا تھا کہ شاید پریشے کے دل میں اس بات کا گہرا دکھ اور ملال تھا کہ اس کی اپنی شادی اس حویلی میں اس طرح دھوم دھام اور خوشیوں سے نہیں ہوئی تھی، ایسا زرمینہ کی ہو رہی تھی۔ اسی پرانے احساس سے محرومی کی وجہ سے وہ اداس تھی، اس لیے وہ اپنی زندگی کی تمام تر بے پناہ غربت اور محبت میں اسے دنیا کا ہر دکھ اور ہر محرومی ایک ہی پل میں بھلا دینا چاہتا تھا، اسے اپنی باہوں کے محفوظ قلعے میں قید کر لینا چاہتا تھا۔ لیکن اب اس خوبصورت ملاپ کے بعد وہ اندر سے تھوڑا پریشان اور فکر مند ہو رہا تھا، کیونکہ پریشے ماں بھی مسلسل ہلکا کانپ رہی تھی۔ وہ ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ اس قدر دیوانگی اور شدت سے لپٹ رہی تھی جیسے وہ ابھی اس کے وجود کے اندر گھس جائے گی، جیسے وہ خود کو روحان کے اندر ہمیشہ کے لیے چھپا لینا چاہتی ہو۔ یہ بات، اس کا یہ غیر معمولی تڑپ پن اور لپٹا روحان کو اب بہت زیادہ محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا دل کسی انجانے خوف سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ اس کی اس بے چینی پر تڑپ اٹھا اور اسے مزید دیوانگی سے خود سے لپٹا کر اس کے سر کو چومتے ہوئے حد درجہ محبت اور گہری تشویش سے بھرپور لہجے میں بولا، کیا ہوا میری جان؟ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اس کا یہ والہانہ انداز پریشے کے اس ملرزتے ہوئے خوف کو اپنے اندر سمیٹ لینے کے لیے بے چین تھا۔ پریشے اس کے اس سوال پر کچھ بولنے کے بجائے زبردستی اور زیادہ روحان کے وجود میں سمانے لگی۔ وہ خود کو اس کائنات سے مٹا کر صرف اس کی پناہ میں گم کر دینا چاہتی تھی۔ اس کی یہم غیر معمولی وحشت اور حد سے بڑھتی ہوئی بے چینی دیکھ کر اب روحان بخاری کا رومانوی موڈ ایک دم بدل
بدلا اور وہ تھوڑا سنجیدہ ہو گیا۔ اس کے ماتھے پر تشویش کی لکیریں ابھر آئیں۔ پری جان، بولو کیا ہوا ہے؟ وہ اس کے لرزتے وجود کے ساتھ ہی بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں اس کا وہ گورا معصوم چہرہ انتہائی نرمی اور مضبوطی سے پکڑ کر اس کی روتی ہوئی نمانک آنکھوں میں گہرائی سے دیکھ کر تڑپتے ہوئے بولا، کیا ہوا؟ کیوں اتنی خوفزدہ ہو؟ بولو میری جان، کیا کسی نے کچھ کہا ہے؟ تمہیں روحان کے اس تڑپتے ہوئے لہجے پر پریشی نے اپنی ہی وہ خوف زدہ سہمی ہوئی نگاہیں اٹھا کر روحان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں جھکتا وہ خوفناک ماضی روحان کے دل کو چیر گیا اور وہ اس خوف کی تاب نہ لاتے ہوئے پھر سے اپنی آنکھیں بند کر گئی، جیسے کوئی لرزہ خیز منظر اس کی بند آنکھوں کے پیچھے اب بھی رقص کر رہا ہو۔ اپنی جان کو یوں گھبراتا ہوا دیکھ کر روحان بخاری نے محبت اور عقیدت سے جھک کر اپنی بیوی کی اس ٹھنڈی پسینے سے تر پیشانی کو چوما۔ اس کے کانپتے نازک ہاتھوں کو اپنے حد درجہ مضبوط اور تپتے ہوئے ہاتھوں کے حصار میں لے لیا۔ اب وہ اس نازک ہاتھ پر اپنا مس بکھیر کر اسے بار بار چوم کر اسے نارمل کرنے لگا تھا۔ اسے یہ احساس دلانے لگا تھا کہ اس کا شاہ اس کے پاس ہے اور اسے اب کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس کہ روحان کی ان تمام تر بے پناہ محبت اور لمس کی تپش کے باوجود پریشے اب بھی اندر سے اسی طرح بری طرح خوف زدہ تھی۔ اس کا دل کسی پرندے کی طرح سینے میں دھڑک رہا تھا اور ماضی کا وہ خوف اس کی روح کو جکڑے ہوئے تھا۔ روحان بخاری نے تڑپ کر اس کی ان بند خوف زدہ آنکھوں کو انتہائی محبت سے چوما اور حد درجہ فکر مندی سے بولا، کیا بات ہے پریشے؟ ایسے کیوں رد عمل کر رہی ہو تم؟ میں شوہر ہوں آپ کا محافظ ہوں۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے؟ کس بات نے تمہیں اس قدر توڑ کر رکھ دیا ہے، تاکہ میں اس ہولناک مسئلے کا کوئی حل نکال سکوں۔ روحان کی ان جلتی ہوئی آنکھوں میں اپنے لیے بے پناہ تحفظ اور سچائی دیکھتے ہوئے پریشے کا ضبط آخرکار جواب دے گیا۔ وہ تڑپ اٹھی اور اکھڑتی سانسوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، شاہ جی، میں نے آج اس کو یہاں دیکھا۔ کس کو دیکھا ہے میری جان؟ روحان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھامے دل کے دھڑکنے کی رفتار بڑھانے پر جلدی سے پوچھا۔ پھر بھی بری طرح کانپتے ہوئے لڑکھڑاتے ہوئے بولی، لہجے میں خوف کے مارے سسک کر بولی، شاہ، میں نے آج اس کو دیکھا ہے جس نے مجھے کڈنیپ کیا تھا۔ وہ سکندر اس انگریز لڑکی کے ساتھ یہاں حویلی میں۔ شاہ، مجھے بچا لیں، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھے بچا لیں شاہ۔ پریشے کے منہ سے یہ ہولناک دل دہلانے والا انکشاف سننا تھا کہ روحان بخاری کا پورا وجود جیسے انگار بن گیا۔ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے لگیں اور اگلے ہی پل روحان بخاری کی دونوں آنکھوں میں وحشت کا خون اتر آیا تھا۔ اس کا دشمن
اس کی حویلی میں اس کی بیوی کے سامنے دندناتا پھر رہا تھا، اور یہ سچ روحان کے اندر ایک ہولناک طوفان اٹھانے کے لیے کافی تھا۔ جاری ہے۔ کہانی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹ کریں، اور ہمیں بتائیں کہ آپ ایپیسوڈ کہاں سے پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ایپیسوڈ کا کون سا پارٹ سب سے اچھا